اس دنیا میں سب سے زیادہ حیران کن چیزوں میں سے ایک ایسا پیرامڈ جو کہ آج بھی ایک مسٹری مانا جاتا ہے۔ زمین سے 480 فٹ اونچے 4,500 سال پرانے پیرامڈ کے اندر ایسا کیا تھا کہ اسے دیکھنے کے لیے ایکسپرٹس نے ایک روبوٹک کیمرہ بھیجا، لیکن وہ کیمرہ آگے نہ جا سکا کیونکہ اس پتھر کے آگے ایک سلیب بھی موجود تھا۔ آرکیولوجسٹ کا ماننا ہے کہ سلیب کے پیچھے کوئی ایسا راز چھپا تھا جو کہ 4,500 سالوں سے اس میں دفن ہے، لیکن آخر اس کے پیچھے ایسا کیا راز ہے؟ اس بات کو جاننے کے لیے انہوں نے روبوٹ کے آگے ڈرل مشین لگائی جس نے اس پتھر کے سلیب میں ایک سوراخ کر دیا۔ اب اس سلیب کے اندر ایک کیمرہ بھیجا گیا جس نے سلیب کے اس پار ایسا کچھ دیکھا تھا جو کہ 4,500 سالوں میں کسی نے نہیں دیکھا تھا۔ دوستو، مصر میں 138 پیرامڈز موجود ہیں جنہوں نے ہزاروں سالوں سے کئی طوفانوں کا مقابلہ کیا ہے، لیکن بدلتے موسموں کے باوجود سب اپنی جگہ موجود ہیں۔ ان میں سے سب سے بڑا اور اونچا پیرامڈ دی گریٹ پیرامڈ آف غزہ ہے۔ یہ پیرامڈ 13 ایکڑ سے زیادہ رقبے پر پھیلا ہوا ہے۔ یہ اتنا ہی ایریا ہے کہ اس کے اندر فٹ بال کے 9 فیلڈز آسانی سے آ سکتے ہیں۔ ایک اندازے کے مطابق اس پیرامڈ میں استعمال ہونے والے پتھروں کی تعداد 23 لاکھ تھی، جبکہ اس میں استعمال ہونے والے پتھر کا وزن 50 ٹن کے قریب تھا، اور اگر اس کا ایسٹیمیٹ لگایا جائے تو اس پیرامڈ کا کل وزن 60 لاکھ ٹن کے برابر ہے، جس کا وزن 12 برج خلیفہ کے برابر ہے۔ لیکن اسے بنانے کا آخر کیا مقصد تھا؟ اور اس دور میں نہ تو کوئی کرین ہوتی تھی اور نہ ہی کوئی لیول ناپنے کا پیمانہ، اور کیسے 50 ٹن وزنی پتھروں کو اسکیئر کی شکل میں کاٹ کر بغیر کسی کرین کے 450 فیٹ اوپر پہنچایا گیا؟ ان پیرامڈز کو ارتھ کویک سے بچانے کے لیے زمین کے ساتھ 51.5 ڈگری کے اینگل پر سیٹ کیا گیا تھا۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم اسی کے بارے میں جانیں گے۔ دوستو، سب سے پہلے تو ریسرچر یہ پتہ لگانے کی کوشش کر رہے تھے کہ اس پیرامڈ کی سائڈ یعنی ایسٹ، ویسٹ، نارتھ اور ساؤتھ پول بغیر کسی کمپاس کے کیسے سیٹ کی ہوگی۔ کئی ایکسپرٹس کا ماننا ہے کہ اس ٹائم کے آرکیٹیکٹس نے سب سے پہلے ایسی زمین تلاش کی ہوگی جو کہ لاکھوں ٹن پتھروں کا وزن جھیل سکے، اور پھر اس کے بعد پولر سٹار جن کی مدد سے ارتھ کے پولز کا پتہ چلتا ہے، ان کی مدد سے پیرامڈ کی ہر سائڈ کو سیٹ کیا گیا، اور وہ بھی نہ کسی کمپاس کے ذریعے اور نہ ہی کسی انسٹرومنٹ کے ذریعے۔ صرف اس بیسک ٹیکنیک سے ہزاروں سالوں پہلے اس پیرامڈ کی ڈائریکشن سیٹ کی گئی، اور وہ بھی زیرو ایرر کے ساتھ۔ اور پھر اس کے بعد اگلا چیلنج یہ تھا کہ جس 13 ایکڑ کی زمین پر اس پیرامڈ کو بننا تھا، اس جگہ کا لیول اگر تھوڑا سا بھی آؤٹ ہوتا تو 23 لاکھ پتھروں کے اس پہاڑ کا کھڑا ہونا بالکل بھی ممکن نہیں تھا۔ اب اس زمین کو لیول کرنے کے لیے اس ٹائم کے ایکسپرٹس کے پاس نہ ہی کوئی لیولر موجود تھا اور نہ ہی کوئی ببل لیول۔ ایکسپرٹس کا ماننا ہے کہ کنسٹرکشن سائٹ کی چاروں سائڈ پر کھڈا کر کے اس میں پانی ڈالا گیا ہوگا، اور پھر ایک سائڈ کے پانی کے لیول سے دوسرے سائڈ کے پانی کے لیول کو میچ کیا ہوگا۔ جو زمین کا حصہ پانی کے لیول سے میچ نہیں کر رہا ہوگا، اس کو چھینی اور ہتھوڑی سے کاٹ کر لیول کیا گیا ہوگا۔ ایکسپرٹس کا ماننا ہے کہ اینشنٹ ایجپشین نے اس سمپل ٹول کا بھی استعمال کیا ہوگا۔ اس کے دونوں سائڈ پر لکڑیاں اور اس کے سینٹر پر ایک رسی سے ایک پتھر بندھا ہوگا۔ اگر پتھر زمین سے ٹچ ہو گیا اور اس کی رسی اگر ٹھیک سینٹر لائن پر آ جائے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بیچ کی زمین پرفیکٹلی لیولڈ ہے۔ اب کنسٹرکشن سائٹ پر ڈائریکشن بھی بالکل سیٹ تھی، مارکنگ بھی ہو گئی تھی اور زمین کا لیول بھی سیٹ تھا۔ اب باری تھی کنسٹرکشن سٹارٹ کرنے کی، جس میں لاکھوں ٹن وزنی پتھروں کی ضرورت تھی، لیکن یہ پتھر کاٹنے کے لیے نہ ان کے پاس کوئی گرائنڈر تھے اور نہ ہی جیک ہیمرز تھے، لیکن پھر بھی انہوں نے 50 ٹن وزنی پتھروں کو کاٹا بھی تھا اور ان کو اسکیئر اور ریکٹینگل شیپ بھی بنا دیا تھا، اور وہ بھی ایک کاپر کی چھینی کی مدد سے، کیونکہ وہ یہ جانتے تھے کہ کاپر نرم ہوتا ہے اور پتھر نہیں کاٹ سکتا، اس لیے اس کے اندر ایک اور ایلیمنٹ آرسینک مکس کیا گیا۔ کاپر اور آرسینک سے بنائی گئی یہ چھینی لکڑیوں کے ہتھوڑے سے پتھروں پر ٹھونکی جاتی تھی، اور کئی گھنٹوں کی محنت کے بعد اسے ریکٹینگل شیپ دے دی جاتی تھی۔ ان پتھروں کی کٹائی پیرامڈ سے 250 کلومیٹر دور ٹورا کے شہر میں ہو رہی تھی، لیکن یہ پتھر غزہ تک ٹرانسپورٹ کیسے کیا ہوگا کیونکہ ان پتھروں کا وزن 50 ٹن کے برابر تھا، اور ایسے 23 لاکھ پتھر غزہ تک ٹرانسپورٹ کرنے کے لیے نہ ہی اس دور میں کوئی جانور کام آ سکتا تھا اور نہ ہی ان کے پاس کوئی ٹرک موجود تھا۔ آج کل کے جدید دور میں بھی اگر یہ کام کرنا پڑے تو ٹرانسپورٹ میں اچھا خاصا وقت لگے گا۔ حیرت انگیز طور پر یہ کام لیبر اور کشتیوں کے ذریعے کیا گیا۔ ٹورا اور غزہ کے درمیان ریور کے ذریعے بڑی بڑی کشتیوں میں لاد کر پیرامڈ سائٹ پر پہنچایا گیا۔
ایکسپرٹس کا ماننا ہے کہ یہ کام اتنا آسان نہیں تھا۔ اتنے بڑے پتھر کو لوڈنگ اور ان لوڈنگ کرنے کے لیے 500 مزدور لگائے گئے ہوں گے، لیکن مسئلہ یہ تھا کہ اتنے بڑے اور وزنی پتھروں کو اونچائی تک کیسے پہنچایا گیا ہوگا۔ کئی ایکسپرٹس کا ماننا ہے کہ پیرامڈ کی کنسٹرکشن سے پہلے یہ طے کر لیا ہوگا کہ یا تو یہ اسپائرل ٹریک کے ذریعے اوپر لایا جائے یا پھر زگ زیگ طریقے سے، لیکن یہ بات تو طے ہے کہ 50,000 کلو گرام کے پتھروں کو ان لیبرز کی مدد سے کھینچ کے لے جایا گیا ہوگا۔ بات صرف لاکھوں مزدوروں چھینی ہتھوڑے سے کاٹے گئے پتھروں کو ٹرانسپورٹ کرنے کی نہیں تھی، بلکہ اس پیرامڈ کے اندر کئی کمپارٹمنٹس اور ان کے اندر جانے کا راستہ اور کئی چھوٹی چھوٹی سرنگیں بھی بنائی گئی تھیں۔ باقی سب چیزیں تو ٹھیک تھی، لیکن ایک چیز ایکسپرٹس کو حیران کر رہی تھی، وہ یہ تھی کہ اندر کے کمپارٹمنٹس میں جو پتھر استعمال کیا گیا تھا وہ لائم سٹون نہیں بلکہ گرینائٹ تھا۔ دوستو، گرینائٹ ایک ایسا پتھر ہے جو کہ ڈائمنڈ کے بعد دنیا کا سب سے سخت پتھر مانا جاتا ہے، اور آج کل کے ماڈرن دور میں بھی گرینائٹ کو بڑے بڑے گرائنڈر کے سوا نہیں کاٹا جا سکتا۔ دنیا کے کئی آرکیولوجسٹ اور پیرامڈ ایکسپرٹ کو بلوایا گیا، لیکن کسی کو بھی اس بات کا سراغ نہیں ملا کہ 4,500 سال پہلے ایجپشن نے گرینائٹ جیسے ٹھوس پتھر کو اتنی صفائی سے کیسے کاٹا تھا۔ آخرکار کئی سالوں کے بعد ایکسپرٹس نے اس مسٹری کو بھی سلجھا ہی دیا۔ ایجپشن نے گرینائٹ کو اتنی صفائی سے ایک ایسے آرے سے کاٹا تھا جس کے دانت ہی نہیں تھے۔ بغیر دانتوں والے اس آرے کے دونوں سائڈوں پر وزن ڈال کر اس کو گرینائٹ پر چلایا جاتا تھا اور بیچ میں ریت ڈالی جاتی تھی۔ ایکسپرٹس کا ماننا ہے کہ اس طریقے سے اتنے بڑے پتھر کو کاٹنے میں 4 مہینوں کا وقت لگ جاتا ہے، لیکن سوال اب بھی یہی ہے کہ ان پیرامڈز کو بنانے کا مقصد کیا تھا اور ان پیرامڈز کو بنانے میں کتنے مزدور لگے تھے۔ دراصل ایجپٹ کے فرعون آفٹر لائف پر یقین رکھتے تھے۔ ان کا ماننا تھا کہ مرنے کے بعد زندگی ختم نہیں ہوتی، بلکہ مرنے کے بعد ہماری روح ایک دوسرے زون میں چلی جاتی ہے جہاں وہ اپنے گوشت سے بات کرتے ہیں، اور جنہوں نے اچھا کام کیا ہے وہ ہمیشہ کے لیے زندہ رہیں گے۔ اسی لیے وہ اپنے لیے اس طرح کے پیرامڈز بنواتے تھے اور اپنے ساتھ کھانے پینے کی چیزیں، کپڑے اور تمام ضرورت کی چیزیں اپنے پاس رکھتے تھے تاکہ زندہ ہونے کے بعد یہ دوبارہ ان چیزوں کا استعمال کر سکیں۔ ان کی باڈی کو ممیفائی کر کے کوفن میں رکھ دیا جاتا تھا۔ دوستو، یہ 1879 کی بات ہے جب پیرامڈ کے برابر سے ایک آدمی گزر رہا تھا کہ اچانک اس کے سامنے ایک جیکل آ گیا۔ اس آدمی نے جیکل کی طرف ایک پتھر پھینکا تو وہ جیکل پیرامڈ میں بنے ایک سوراخ میں گھس گیا۔ یہ دیکھ کر اس آدمی نے پیرامڈ کے اندر جانے کا ارادہ کیا۔ اندر داخل ہوتے ہی اس نے خود کو اندر بنے ایک سیکرٹ چیمبر میں پایا جس کی دیواروں پر عجیب و غریب لکھائی میں کچھ لکھا ہوا تھا، اور یہی وہ پوائنٹ تھا جس کی وجہ سے دنیا کو معلوم ہوا کہ اس پیرامڈ کے اندر ایک سیکرٹ چیمبر بھی موجود ہے جن پر آج تک ریسرچ چل رہی ہے۔ اور یہ بات بھی حیران کن تھی کہ پیرامڈ کے چیمبر میں موجود گرینائٹ سے بنایا گیا یہ تابوت اندر سے اس چھوٹے سوراخ سے کیسے لایا گیا تھا۔ دوستو، دا گریٹ پیرامڈ آف گیزا ایک ایسا پیرامڈ ہے جس کے اندر ابھی تک 2 ہڈن چیمبر تلاش کیے جا چکے ہیں۔ ان میں سے ایک کو کنگ چیمبر اور دوسرے کو کوئین چیمبر کہا جاتا ہے۔ جب پہلی بار اس چیمبر کے اندر ریسرچرز کی ٹیم گئی تو انہیں 4,500 سال پرانا گرینائٹ سے بنا ہوا ایک ایسا تابوت ملا جو اندر سے خالی تھا، لیکن حیران کر دینے والی بات یہ تھی کہ اندر آنے کا راستہ صرف یہ سوراخ ہی تھا جس کے اندر ایک عام انسان بھی بڑی مشکل سے آ سکتا تھا۔ لیکن سوال یہ ہے کہ یہ تابوت اس کے اندر کیسے آیا؟ آخرکار کئی سالوں کی ریسرچ کے بعد یہ پتہ چلا کہ پہلے یہ تابوت اس کے اندر رکھا گیا تھا اور وہیں چیمبر بنا دیا گیا تھا۔ اس کے بعد چیمبر کو سیل کر کے صرف یہ چھوٹا سا سوراخ چھوڑا گیا تھا۔ لیکن سوال یہ ہے کہ آخر 4,500 سال پہلے وہ کون لوگ تھے جنہوں نے پیرامڈ بنانے کا اتنا مشکل ترین چیلنج قبول کیا تھا؟ اس کے بارے میں کئی تھیوریز پیش کی گئیں۔ کسی نے کہا کہ یہ کام ان لوگوں سے کروایا جاتا تھا جو خود ایجپشن نہیں تھے بلکہ غلام تھے، اور ان غلاموں سے زور زبردستی کام کروائے جاتے تھے۔ اور کچھ لوگوں کا یہ بھی کہنا تھا کہ اس زمین پر کئی ہزار سال پہلے ایلینز آئے تھے اور پیرامڈ بنا کر واپس چلے گئے۔ لیکن ایکسپرٹس نے کئی سالوں کی ریسرچ کے بعد ایسی کھوج نکالی جس نے یہ تھیوری ریجیکٹ کر دی۔ ایکسپرٹس نے وہاں ملنے والی ہڈیوں اور اسکیلٹن کو چیک کیا تو ان کو ایک خاص چیز نظر آئی۔ کچھ مزدوروں کی ہڈیوں پر جوڑ بھی لگے ہوئے تھے اور کچھ کی سرجریز بھی ہو چکی تھی۔ ریسرچرز کا ماننا ہے کہ جن لوگوں سے پیرامڈ بنوائے وہ کسی بھی صورت غلام نہیں ہو سکتے، کیونکہ کنسٹرکشن کے دوران ان کی میڈیکل ٹریٹمنٹ بھی ہوتی رہی تھی، لیکن پرانے دور میں غلاموں پر اتنی توجہ نہیں دی جاتی تھی۔
نہ صرف اتنا بلکہ ماہرین نے ان اسکیلٹن کو ریکنسٹرکٹ بھی کیا، جس سے یہ ظاہر ہو گیا کہ پیرامڈ کو بنانے والے دکھتے کیسے تھے۔ اب یہ بات بھی سامنے آ گئی کہ پیرامڈ کو نہ ہی کسی ایلینز نے بنایا تھا اور نہ ہی غلاموں نے، لیکن سوال اب یہ تھا کہ اس پیرامڈ کو بنانے میں کتنے مزدوروں نے کام کیا تھا، کیونکہ آج کل کے ماڈرن دور میں بھی کسی بلڈنگ کو بنانے کے لیے انسانوں سے زیادہ مشین کا استعمال کیا جاتا ہے۔ اسی لیے اکثر پروجیکٹس 4 سے 5 سالوں میں مکمل ہو جاتے تھے، لیکن ہزاروں سال پہلے نہ ہی ان کے پاس کوئی مشینز موجود تھی اور نہ ہی کوئی ماڈرن انسٹرومنٹ، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ پیرامڈ بنانے میں کافی مزدور لگے ہوں گے۔ ہسٹری سے یہ معلوم ہوا کہ پیرامڈس کو بنانے میں 1,00,000 مزدور لگے ہوں گے، اور یہ مزدور پوری دنیا سے اکٹھے کیے گئے تھے۔ اب یہ جاننا تھا کہ جن لوگوں نے 4,500 سال پہلے اتنی ایکوریسی کے ساتھ ان پتھروں کو جوڑا تھا، تو انہوں نے ان 3 پیرامڈس کو بناتے ہوئے ایک دوسرے کے ساتھ ایک لائن میں کیوں نہیں بنایا تھا، اور کیا وجہ تھی کہ ان تینوں کی پوزیشن آپس میں میچ نہیں ہو رہی۔ پھر ایک ایکسپرٹ روبرٹ بول نے یہ بتایا کہ ان پیرامڈ کی یہ پوزیشن ایک کوئنسیڈنس نہیں، بلکہ ان پیرامڈ کی یہ پوزیشن ایک سوچے سمجھے پلان کی وجہ سے رکھی گئی تھی، کیونکہ اس دور میں ایجپشین ستاروں کو مانتے تھے۔ اسی وجہ سے انہوں نے اورین بیلٹ کے ستاروں کی پوزیشن کے حساب سے ہی پیرامڈ بنائے تھے، اور اگر دیکھا جائے تو ان 3 ستاروں میں سے 2 ستارے برائٹ ہیں، پر ایک ستارہ ڈم بھی ہے اور ان دونوں ستاروں سے ہٹا ہوا بھی ہے۔ ستاروں کی اس ترتیب کا پیٹرن غزہ کے پیرامڈ میں بھی استعمال کیا گیا ہے۔ سن 1921 میں ان پیرامڈ پر ایک خاص قسم کی ایکس ریز بھی کی گئی، جن سے یہ معلوم پڑا کہ کنگ اور کوئین کے علاوہ پیرامڈس پر ایک اور بھی سیکرٹ چیمبر موجود ہے۔ ڈاکٹر زہی حواس کا کہنا تھا کہ یہ وہی چیمبر ہے جس کے اندر شاید کئی راز چھپے ہیں۔ اس سیکرٹ چیمبر تک پہنچنے کے لیے اس کے اندر ایک روبوٹک کیمرہ تیار کروایا گیا، جس کو 1993 میں اس سرنگ میں بھیجا گیا تھا۔ تقریباً 200 فٹ کے بعد کیمرہ رک گیا اور سامنے انہیں ایک پتھر کا سلیب نظر آیا، جس پر 2 کاپر ہینڈل لگے ہوئے تھے۔ مزید آگے جانے کے لیے ایکسپرٹ نے 8 سالوں کی محنت کے بعد ایک ایسا روبوٹک کیمرہ ایجاد کیا جس کے آگے ڈرل مشین بھی لگی ہوئی تھی۔ 2001 میں اس روبوٹ نے ڈرل مشین کے ذریعے باریک چھید کر دیا، اتنا باریک کہ اس کے اندر صرف ایک کیمرہ جا سکے۔ جب کیمرے نے اس کے اندر دیکھا تو اس کے اندر ایک اور پتھر کا سلیب موجود تھا، لیکن جب کیمرہ نیچے کیا گیا تو زمین پر ایک خاص قسم کے الفابیٹس موجود تھے۔ یہ الفابیٹس اس پاسیج کو سیل کرتے وقت 4,500 سال پہلے لکھے گئے تھے۔ نہ ہی ایکسپرٹس کو یہ لکھائی سمجھ آئی اور نہ ہی اس کا مقصد سمجھ میں آیا، لیکن ڈاکٹر زہی حواس کا ماننا ہے کہ اس دوسرے سلیب کے اس پار ضرور ایک سیکرٹ چیمبر بھی موجود ہے، جو کہ ہزاروں سالوں سے کسی نے نہیں دیکھا تھا، اور ہو سکتا ہے کہ آنے والے سالوں میں ایک ایڈوانس کیمرہ تیار کیا جا سکے جو کہ اس کے اندر دیکھ سکے۔